اگر یہ زبان لگ جائے تو گھر سے باہر نکل لو، ڈٹے نہ رہو۔ اگر کہوں ڈٹے رہے گے تو ان کی زبان تو روکی نہ، ہوتے تو میں ہوتے کہیں اصل کی ہو تو چھوڑ ہی دیتی ہم کا، کہاں رے ابے چھوڑ دے بے کا، کہیں اصل کی ہو تو چھوڑ دے بلا، کہیں ابے منہ کھلہن جات ہے، کہیں کھول دے اصل کی ابے کھل جی لات ہے منہ میں بم دھرے ابے داغ دی۔ لیکن وہ بیچاری کا مقلی کی بنیاد پہ کہاں چھپائے والی، کہ اصل کی ہو تو تم کھول دے آج، اور جب کھلا تھا تو اللہ جانے ایک سانک میں آدمی کتنی طلاق دے، طلاق طلاق طلاق، اور کے بعد جب جانے کہ ہمارے لیے حرام ہے گا تب جی ہیں مدرسہ مسئلہ پوچھیں، ہوا جی ہیں حضرت السلام علیکم، کب ہوں مولوی مولانا سلام نہ کریں، ای نوبت آ جائے تو حضرت السلام علیکم، کہا بات ہو، کہیں حضرت کام گڑبڑائے گا بنائے دو، کہا بات، کہیں ارے گھر میں جھگڑا ہوا تو غصہ میں طلاق نکل گیا، کئی دفعہ نکلا، کہیں حضرت تو غصہ میں جانے نہیں پائیں، کئی دفعہ بک گئے، جب حضرت کہیں تمہارے لیے اب حرام ہو گئی تو کہیں نہ ہی حضرت جو خرچہ پانی ہوئے لئی لوئی کا بناؤ کوئی صورت سے، لگا تو وہ میں دعا تبھی چلت، بھگایا گیا، حرام کو حلال کون کہہ پائے گا، دوسری جگہ کا ہونس بھگاوا گوا، اتفاق سے ایک دجال مولوی سے ملاقات ہو گیا، مولویوں تو بہت دجال ٹہارت ہے، ایک دجال مولوی سے مل گیا، اس سے پوچھ اس کی مولوی صاحب ایسا ایسا معاملہ ہوگا کیا بنا دو کوئی صورت سے، جون خرچہ ہوئے لے لو، تو مولوی کہتے ہیں کتا دے ہو، تو کہیں جون منگی ہو تو دے دے بے، تو مولوی کہتے ہیں روپیہ لے بے 10,000 لیکن کام تمہار بالکل لوہا کہہ دے بے، مہربان معاملہ رہا نکال کے 10,000 پکڑائے دی، جب مولوی 10,000 پائے گے تو پوچھا تھا اچھا ہی بتاؤ کون دن طلاق دیے رہا تم، بہت دیر سوچے سانچ بتائے اس کے اتوار کے دن رہا، اتوارے کے چھٹی رہا تھے، اتوار کے دن رہا، تو مولوی کہتے ہیں جاؤ، اتوار کے کہاں طلاق پڑتے، اتوار کے دن کورٹ کچہری سب بند رہا تھا، اتوار کے دن طلاق نہیں پڑتے، جا لگائے دی دجالی مہر مولوی۔ اے لوگو طلاق نہ دیا کرو، حضور کی 11 بیویاں تھیں، ایک مرتبہ حضرت حفصہ کو حضور نے 1 طلاق یا 2 دیا تھا، پھر سرکار نے رجوع کر لیا تھا، طلاق بائن یا طلاق مغلظہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسی بیوی کو نہیں دیا، 11 بیویاں تھیں طلاق نہیں دیا، اور آج آپ طلاق دیتے ہو، اس لیے عورتوں کی کمقلی پہ ان کی طرف نہ جاؤ، یہ کچھ سے کچھ کہہ سکتی ہیں، ہم برداشت کریں گے، ان کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے، حضور فرماتے ما ترکت من بعدی فتنہ، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، شد من النساء، جو عورتوں سے بڑا فتنہ ہو، حضور فرماتے میرے بعد تم میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہوگا، لہذا عورتوں کی فتنہ سے بچنا، بڑا کر رہے ہیں ان کا فتنہ ہوتا ہے، سسرا رہی ہیں تو اررائے گری ہیں دھوں سے بے ہوش ہو جائیں، مولوی مولانا بولے یہ پھونک چھوڑی ہے شیطان ہو تب تو بھاگ جائے، بوتل چڑھی تب ہو نہ جائے، اور جہاں نैہر پہنچی بٹن ٹن، سسرا رہی تو بے ہوش، میکا پہنچی تو ٹن ٹن، ان کا فتنہ بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ مولانا ابو نور بشیر نے عورتوں کی حکایات میں لکھا ہے کہ چند مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، باہر نکلے بستی سے تو ایک پیڑ کے نیچے ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، مبلغ تھے بیچارے دیندار تھے، ترس آیا کہ دیکھو یار آبادی چھوڑ کر کھیت میں ایک پیڑ کے نیچے اللہ کی بندی رو رہی، کس مصیبت میں مبتلا، یار اس کی خیریت پوچھی جائے اور اس کی مصیبت کا سہارا بنا جائے، پھر سوچی نہیں یار چھوڑو عورت ہو چھوڑو روئے دو، لیکن ایک اس میں جو تھے وہ زیادہ رحم دل تھے بیچارے، کہ نہیں یار یہ انسانیت کے خلاف ہے، تنہائی میں بیٹھی رو رہی کس مصیبت میں ہے، ہم انسانیت کے ناطے فرض بنتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ انہوں نے کہا نہ میں جاؤں گا، اس کی خیریت پوچھوں گا اور جو ہو سکے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ بیچارے چلے گئے، عورتیہ کے پاس گئے، سلام کہیں، جواب دیے، پوچھا کیوں رو رہے بھائی، اس جنگل اس کھیت میں پیڑ کے نیچے تنے تنہا رو رہی ہو، کیا مصیبت ہے، کیا ضرورت ہے، میرے لائق کچھ ہو تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا میرے بھائی میرے شوہر ایک زمانہ سے لاپتہ ہے، روزی کمانے والا کوئی نہیں، میں در در کی ٹھوکر کھاتی ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے جو اولاد مجھے کما کے کھلائے، میرا شوہر لاپتہ ہو گیا، روزی کمانے والا کوئی نہیں ہے،
شہر کے قاضی کے پاس میں نے مقدمہ کیا تھا کہ مجھے دوسرے شوہر سے نکاح کی اجازت دے دی جائے، تو شہر کے قاضی نے کہا نہ، جب تک تمہارا شوہر طلاق نہیں دے گا دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہو، یا وہ مر جائے اور اس کے مرنے کی گواہی ہم کو مل جائے تب ہم دوسرے نکاح کی اجازت دیں گے، دو صورتوں کے علاوہ تیسری صورت نہیں ہے، یا تو آ کے طلاق دے دے یا تو اس کے مرنے کی گواہی گزر جائے کہ مر گیا تب دوسرا نکاح کر سکتی ہو۔ تو مبلغ صاحب کہیں تک تو اس نے کہا بھائی ایک مدد میری کر دو، نہ آپ سے پیسہ چاہیے نہ روپیہ چاہیے، ایک مدد کر دو۔ کہا کیا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے تم ہمارے شوہر بن جاؤ اور میرے ساتھ قاضی کے دربار میں چلے چلو اور قاضی سے کہہ دو یہ میری بیوی ہے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کے تم طلاق دے دو تو قاضی مجھے دوسری بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت دے دے گا، تو کم سے کم نکاح ہو جائے گا تو میری زندگی تو کسی طرح گزر جائے گی، میں بے سہارا ہوں۔ مبلغ صاحب سنیں تو سوچت ہے تھڑ ٹھاڑ کی تو سراسر جھوٹ ہے، لیکن سوچیں کہ اگر جھوٹ بول دے بے تو یہ بھلا ہو جائے، اللہ سے توبہ کہہ لے بے، لیکن ایک انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ تو مبلغ صاحب کہیں چلو، چل دی دونوں ملا، قاضی کے دربار میں پہنچے، دونوں لوگ کھڑے ہوئے، قاضی یعنی جج کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جج نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو مبلغ صاحب نے کہا یہ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ میرے شوہر ہیں۔ کہا پھر؟ تو مبلغ صاحب نے کہا میری بیوی ہے لیکن بہت کمینی ہے، بہت نالائق ہے، زندگی بھر اس نے مجھے ستایا، بہت بدتمیز ہے، میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو عورت سے پوچھا قاضی صاحب نے، تو عورتیہ نے کہا ٹھیک ہے میں بدتمیز ہوں، نالائق ہوں، نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی۔ تو مبلغ صاحب نے جھٹا جھٹ 3 طلاقیں دے دی، اور طلاق دینے کے بعد وہاں سے مڑ کے چل دیے۔ جب چلے تو عورتیہ نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں کمینی تھی، نالائق تھی، ان کے لائق نہیں تھی، انہوں نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن 25,000 روپیہ جو مہر بندھا تھا وہ مہر تو دے دیں۔ اب مبلغ صاحب بھڑکے گھرے یہ کیا بات؟ کہیں بات کیا ہے؟ جب میں کمینی ہوں تمہارے لائق نہیں ہوں، تم نے چھوڑ دیا تو 25,000 مہر والا تو دے دو ہم کو۔ جج صاحب نے کہا اس کا مہر دو۔ اب کھڑے سوچیں کہ اگر کہتے سب جھوٹ ہے تو 420 میں بند ہوئی ہوئے۔ اب بیچارے کھڑے سوچیں تھوڑی دیر، اس کے بعد جج صاحب سے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دے دو، میں تیسرے دن اس کا مہر دے دوں گا۔ گئے بیچارے 2 دن، ایک زمانہ کافی زمانے کی بات ہے کہ گاہ کے وہاں کی ڈھونڈ کے زمین بیچن، اور زمین بیچ کے 25,000 روپیہ لائے مہر کے دہن، تب ان کے جان بچی۔ تو عورتوں کا مکر بڑا تگڑا ہوتا ہے، نبی نے فرمایا میں اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو عورتوں کی فتنے سے کم ہو، اس لیے لوگوں اس زمانے میں عورتوں کے فتنے سے بچو۔ عورتیں آئیں گی بے ہوش ہوں گی، مہتاری سے الگ رہو، باپ سے الگ رہو، نہیں تو ان کے بے ہوشی ختم نہ ہوئی۔ بھائی بہن کا چھوڑو تب تو ٹھیک، اور جہاں بھائی بہن سے بولے وہ بے ہوش، اس لیے ماں باپ بھائی بہن سب کا حق ادا کرو۔ دیکھیے حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں، ایسے رحمت بن کر کے آئے کہ 11 بیویاں حضور کے نکاح میں تھیں۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں۔ اور بچے کس سے پیدا ہوئے؟ 11 بیویوں میں صرف 1 بیوی حضرت خدیجہ سے بچے ہوئے، 10 بیویوں سے کوئی بچے نہیں ہوئے۔ خدیجہ 65 سال کی ہو کے انتقال کی۔ ہے بچے تم لوگ چپ رہو، کیا بولتے ہو؟ جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو حضور نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ عائشہ جوان تھیں۔ جب عائشہ کے بستر پہ سرکار لیٹتے تھے تو عائشہ کا بیان ہے کہ حضور جب کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ۔ آرام کرتے عائشہ کے بستر پہ اور یاد کرتے خدیجہ کو۔ تو حضرت عائشہ کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا میں جوان آپ کے بستر پہ ہوں اور آپ بڑھیا کی رٹ لگاتے ہو، جب دیکھو تو خدیجہ خدیجہ، بڑھیا کیا نام آپ یاد کیا کرتے ہیں۔ سوت میں تھوڑا بہت رہا تھا معاملہ،
بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن نکاح میں دوئی بیوی ہو کے جو سے پوچھو. ہمارے ایک دوست رہا، ان کے نکاح میں دوئی مہر ہوا. ایک دن مدرسہ میں آئے تو ان کے کرتا ورتا سب پھاٹ، اوی میر ہم پھیں جیسے بھینسا ہم پت. کہا ہوا حضرت؟ ارے نہ پوچھو، نہیں کہ اپنی طرف کھینچت رہا پرن کی اپنی طرف، وہی میں کرتو پھاٹ گیا، حالت خراب ہوئی. بڑے شان سے 2-3 مہر ہوا کری ہیں تو کہ زندگی بھر روئی ہیں. کاہے وہ کام کرو، اتنا ہی کرو جتنا تم سے ہو سکے. تو حضرت عائشہ کو تکلیف ہوئی، کہا کیا آپ بڑھیا کی یاد کرتے رہتے ہیں؟ میں جوان ہوں، میرے بستر پہ آپ ہیں اور آپ بڑھیا کی یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، وہ جواب سننے کے لائق ہے. فرمایا تھا عائشہ میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، اس لیے کہ جب میری نبوت اور رسالت عرب کے لوگوں نے جھٹلایا تو سب سے پہلے میری نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والی خدیجہ نکلی. سب سے پہلے ایمان خدیجہ لائی تھی عورتوں میں. دوسرا احسان فرماتے ہیں کہ جب پورا عرب میرا دشمن بنا تو اس وقت خدیجہ نے تن من دھن سے اپنی دولت سے میری مدد کیا، پوری دولت میرے اوپر نچھاور کر دے. میں کیسے بھلا دوں خدیجہ کو؟ اور تیسرا احسان خدیجہ کا یہ ہے کہ خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولادیں عطا فرمائی ہیں. خدیجہ کا احسان میرے اوپر ہے کہ اس کے پیٹ سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا، اس لیے میں خدیجہ کے احسان کو کبھی بھلا نہیں سکتا. اب نبی کی زندگی سے سبق سیکھو کہ آج ہم کو تم کو جو اولادیں ملتی ہیں عورتوں کی وجہ سے. جو بچے پیدا ہو جائیں بیوی سے تو بیوی کا احسان مانو کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد والا بنایا. نبی نے احسان مانا ہے تو تم بھی اپنی بیویوں کا احسان مانو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم گڈوا پپوا کا کہاں سے پیٹ بتاؤ، کونوں دکان رہا جہاں سے خرید لیتی. سب سے بڑا احسان ہے عورتوں کا کہ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرماتا. اس لیے لوگوں ان کا احسان مانو. اور یہ کم عقل ہیں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بنسبت ان کو کم عقل عطا فرمایا. جب کم ہے عقل تو یہ کم عقلی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ضرور کریں گی، اور جب کریں گی تو ہم کو ان کی غلطیوں پہ نہیں جانا ہے بلکہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہے. اللہ کا فرمان ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور غلطیوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. لہذا ان پر احسان کرو.